الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، نہایت واجب الاحترام میرے دوست، میرے بزرگ اور اس کے علاوہ پروگرام حقائق، پوری ٹیم حقائق کا میں شکر گزار ہوں اور عظم نیوز چینل کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن اتارا۔ قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور لیکن قیامت کے دن قرآن اور روزہ آدمی کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اے خالق کائنات، اے پروردگار، اس نے راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن پڑھا، لہٰذا اس کی شفاعت کے لیے وہ گواہی دے دے گا کہ اس کی شفاعت ہو جائے۔ دوسری سائڈ پہ روزہ بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے خالق کائنات، اس کے سامنے چیزیں موجود ہوتی تھیں لیکن اس نے اس لیے نہیں کھایا، صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لہٰذا یا اللہ اس کے لیے میں شفاعت کرتا ہوں، تو روزہ اس کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے رکھو، کیونکہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوستو، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لیکن 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے تو صحابہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے رہے، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، قرآن میں بھی آ گیا من الفجر ثم اتم صیام اللیل، کہ نہیں تم رات کو کھاؤ پیو گے لیکن دن کا روزہ رکھو۔ پھر دن کے روزے ہم پر فرض کر کیے گئے، تو ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خالی بھوکا مرے اس کا روزہ ہے، نہیں، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ، پاؤں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ۔ ہم ان چیزوں کو ہر چیز سے پاک کریں، زبان کو پاک کریں غیبت سے، ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے تاکہ یہ کہیں برائی کی طرف نہ جائیں، پاؤں کا روزہ ہوتا ہے تاکہ یہ برائی کی طرف نہ جائیں، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ تو سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی لیے ہر چیز سے برائی کی جو بھی برائی کی جڑ ہے، چاہے وہ زبان ہے، چاہے وہ ہاتھ ہیں، چاہے وہ پیر ہیں، جو چیز بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم برائی والی جو چیز ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہم اسی طریقے سے روزہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس بھوکا مرے تو بھوکا مرنے کا نام روزہ ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ روزہ رکھو، لیکن میرے کہنے کے بغیر آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا، جب افطاری کا ٹائم ہو تو مجھ سے پوچھ کر افطاری کرنی ہے۔ جب افطاری کا ٹائم ہوا تو باری باری آتے گئے
پوچھتے گئے صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ آپ افطاری کر لو، آپ افطاری کر لو۔ ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ کیا میں روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں روزہ افطار کر لو، لیکن اس نے عرض کی دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ میرے گھر میں بھی 2 لڑکیاں ہیں، کیا وہ بھی روزہ افطار کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ دوبارہ پھر اس نے عرض کی، تیسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی، جب چوتھی مرتبہ عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ نہیں ہے، جاؤ ان سے کہو کہ وہ کیا کریں۔ جب انہوں نے کیا کی، پہلے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ 2 روایتیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، لیکن وہ شرمساری کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ان کو کہو کہ کیا کریں۔ جب انہوں نے کیا کی تو اس کے اندر سے خون پی اور چتڑے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا دن غیبتیں کرتے رہی ہیں، یہ منہ کے ساتھ منہ جوڑ کر بیٹھی رہی ہیں، اس لیے ان کا روزہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ، پاؤں کا روزہ، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو روزہ دار جو دعا کرتا ہے میں وہ قبول کرتا ہوں، اور قیامت کے دن روزہ اس کی جب شفاعت کرے گا۔ لیکن جب 330 دن ہیں، سب مہینوں کے نام عربیوں نے رکھے، لیکن جو رمضان کا نام ہے وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ اتنی رحمت والا مہینے ہے، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے اندر بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام محمد تھا، وہ سارا سال گناہ کرتا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ کپڑے بدل کر غسل کر کے مسجد کی طرف آ جاتا، تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ رات کو جاگتا، دن کو عبادت کرتا، رات کو عبادت کرتا، روزے رکھتا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ تیرے ساتھ اللہ نے کہاں معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صرف رمضان کے ادب کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔